بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیگ. آج کی بات میں ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے اوپر. ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے یا کس طرح سے ہے, آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ پرانے وقتوں کی بات کریں تو ایجوکیشن کا نظام کیسا تھا, اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے, اور ان فیوچر ہمیں ایجوکیشن میں کیسی کیسی ریکوائرمنٹس چاہیے ہوں گے, اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ایجوکیشن مین آج ہمارا ٹاپک ہے. اس کے علاوہ ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, لیکن یہاں بات ایک یہ آتی ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں, ایون ہمارے کنٹری میں, پاکستان میں تعلیم اتنا سستا ہے کہ ہر پیرنٹس اسے اپنے بچے کے لیے ایزیلی افورڈ کر سکیں؟ کیا واقعی پاکستان میں ایجوکیشن فیلڈ کرپشن سے پاک ہے؟ اس کے اوپر آج بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں ایجوکیشن کی, تعلیم کی کیا صورتحال ہے, اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے. اور کیا یہ نیو گورنمنٹ جو پاکستان میں پی ٹی آئی کی ایک تحریک انصاف, ایک تحریک چلی ہے تبدیلی کی, کیا ایجوکیشن فیلڈ میں بھی ایک ایسی نئی اور بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے یا نہیں؟ آج ان سب ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہوں گے, ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے منظور حسین صاحب, ماہر تعلیم ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ڈبیٹر آج ہمارے ساتھ یوتھ کی طرف سے موجود ہیں ارشاد ملک صاحب. آپ تینوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں ایجوکیشن کی صورتحال کے حوالے سے پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ ایمرجنسی بھی نافذ کیا تھا, ایجوکیشن ایمرجنسی, لیکن اس پہ بھی عمل نہیں ہو سکا. خصوصاً 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن کا جو میجر سیکٹر ہے وہ جب پروونشل سبجیکٹ بن گیا, اس کے بعد ایک بہت بڑی گیپ آ چکی ہے. خصوصاً گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھیں تو جو ڈیولوشن پلان تھا, اس ڈیولوشن پلان کے تحت یہ نیچے کو بھی نہیں پہنچا ہے اور اوپر بھی نہیں ہے. تو ایک بالکل ہینگنگ سچویشن میں اس وقت موجود ہے. اس پہ بہت زیادہ سیریس ڈیلیبریشن کی اشد ضرورت ہے. ریزن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے کریکولم سینٹرل گورنمنٹ کی یعنی کہ فیڈرل سبجیکٹ ہوا کرتا تھا. جنرل ایجوکیشن کلاس 1 سے لے کر انٹر تک فیڈرل منسٹری کے اندر ہوا کرتا تھا, لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اب کریکولم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا, جنرل ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ بن گیا, اور اس طرح سے بہت سارے وہ ڈیولوشن پلان کے تحت پنجاب میں یہ جو چینجز ہوئی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر اس پہ سپریٹ عمل کیا جاتا تو اچھا تھا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ خصوصاً ہمارے گلگت بلتستان کے حوالے سے, چونکہ وہاں پر وہ اسٹرکچر نہیں ہے, نہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, نہ کریکولم ونگ ہے, لیکن یہ ہے کہ اب فیڈرل سے وہ نکل گئے, پروونشل اس پہ آ گئے وداؤٹ اینی سیٹ اپ. تو ایک بہت بڑی اس میں ہے, لیکن یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. اپرچونٹی ان دا سینس کہ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ اگر ہم اس کو نئے سرے سے بالکل بنیادوں سے ہی ٹھیک کر کے بنا لیں, بہت بہتر اس پہ بنا لیں, یعنی کہ پرانے اسٹرکچر کو آگے لے جانے کی بجائے بالکل نئے اسٹرکچر ہم اس کے فاؤنڈیشن ڈال دیں, تو زبردست اپرچونیٹیز بھی ہیں, زبردست چیلنجز بھی ہیں. لیکن ریسنٹلی بالکل حال ہی میں ایک جو نئی تبدیلی آ گئی ہے, جسے آپ فرما رہی تھی کہ یہ تبدیلی والی گورنمنٹ کیا لائے گی یا نہیں لگتا آ گئی ہے, وہاں ون نیشن ون کریکولم کا ایک وہ دوبارہ آ گیا ہے, دوبارہ یعنی کہ ریورٹ کرنے کا. اور اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی وہ کر رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو ہم چھیڑنے نہیں دیں گے, بلکہ گورنمنٹ کی وہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں وہ کر کے دوبارہ اس کو ریورٹ کر دیں. تو یہاں ایک بہت بڑی ایجوکیشن کے ساتھ بہت سینسٹیو یعنی کہ میٹرز جاری ہیں, جس پہ ماہرین تعلیم خصوصاً اہل ارباب اختیار کو بہت سیریس ڈیلیویشن کی اشد ضرورت ہے, تاکہ ہم 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلیمی نظام کے ساتھ چل سکیں. اس وقت پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے ایجوکیشن کی, کیا وہ نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ اوور آل ڈفرینٹ ہم صوبوں کی بات کریں یا ڈفرینٹ ایریاز کی بات کریں پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ سسٹمز مختلف ہیں. ہمارے پاس اس وقت بالکل جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے, لیکچر سسٹم, وہاں سے لے کر اس وقت بہت ماڈرن وہ سارے ایک پورے اسپیکٹرم میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ تعلیمی نظام میں ایکویٹی ایکولیٹی نہیں ہے. ایک تو مساوات نہیں ہے, یعنی کہ مختلف لوگوں کو مختلف علوم مل رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو یونیورسٹیز جتنے یعنی کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ٹائم کی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹائم کی ریکوائرمنٹس تو ہیں, لیکن یہ کہ ہم ٹائم کے ساتھ چل نہیں رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے.
ٹائم کے ساتھ اگر چل رہے ہوتے تو مثال کے طور پر ہمیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے میرا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں ای سی ڈی میں ہے. ای سی ڈی میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ پاکستان میں پیش رفت نہیں ہوئی. 2002 میں پہلی مرتبہ ای سی ڈی کی جو ہے کریکولم ساتھ آ، یعنی کہ جو ابتدائی بچپن کی تعلیم ہے اس کا نصاب 2002 میں بنا، پھر 2007 میں اس کو ریوائز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک امپلیمنٹ اس کریکولم کا اسکولوں میں نہیں ہو رہا. جب ہماری بنیادیں ہی بہت کمزور ہوں گی تو لازم بات ہے آگے جا کے کوالٹی آف ایجوکیشن کے ایشوز تو ہوں گے. بالکل بیس ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. منظور حسین صاحب، واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا کرنٹ سچویشن آف ایجوکیشن ان پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اقرا ٹی وی کے اوپر ہمیں پروگرام میں انوائٹ کیا، اور ساتھ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو اصل جو ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ ای سی ڈی لیول ہے، پرائمری لیول ایجوکیشن جو فوکس ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کا بیس بہت کم ہے. جب تک ہم اس کے اوپر نہیں آئیں گے، جب تک آپ پرائمری ایجوکیشن کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کریں گے اور ٹیچر کو ٹرین نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں ابھی جس طرح سے ہمارا جو گورنمنٹ نے ایک نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ہم سلیبس ایک کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سلیبس ایک کرنا اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس جو مختلف جو اسکول ہے، جو ایک مختلف آپ کے پاس مختلف جو این جی اوز ٹائپ کے اسکولس ہیں یا کچھ اور اسکولس ہیں، ان کی ایک اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ان کے سلیبس پہ رہنے دیں، لیکن جو سلیبس جس کو پڑھایا جاتا ہے، جو انڈیویجول کہا جاتا ہے، ان کے اوپر آپ ایک جو ہے نا ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھیں، یا ٹیچرز کو پہلے ایک باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے. ای سی ڈی کا باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتا ہے کہ بچے کی گرومنگ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ بچہ جب سے شروع میں جو پچھلے جو 5 سے 8 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اسی میں بندہ جو ہے کریٹیوٹی وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن آج کل ہم ہر اسکول میں دیکھ لیں، ایجوکیشن یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، ٹیچر ٹرین ہو کر آتے ہیں. اصل میں ٹیچرز کی اصل میں کہتے ہیں نا ٹیچنگ از اے پروفیشن ناٹ جو ہے نا آکوپیشن. اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے پروفیشن ایز اے پروفیشن نہیں لیا ہے. ٹیچر ٹریننگ کا مطلب ہے ان کی ایتھکس نہیں سکھایا ہے. ٹیچنگ جب تک ان کو ایتھکس نہیں سکھائیں گے، ان کو جب تک آپ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ ایک بائی چوائس ہوتا ہے، ٹیچنگ بندہ بائی چوائس کرتا ہے، یا اس میں کوئی کسی کا فورس نہیں ہوتا ہے، یا پیسے کے لیے آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، اور بہت اپرچونیٹیز ہے. لیکن ایجوکیشن ادارہ کھولے یا اس کا مقصد ہوتا ہے صرف ٹیچنگ کا، یہ آپ کا پروفیشن ہے، آکوپیشن نہیں ہے. تو اگر آپ اس کی طرف تعلیم دلائیں گے اور ان کو ان کی ذمہ داریاں سکھائیں گے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ویسٹرن ہے اس کے اندر آپ کی جی اشفاق احمد صاحب کی اگر آپ بات کریں، انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے جب ان کو اشارے پہ روکوایا گیا تو جب جب ان کا چالان ہو گیا تو لیکن سارے جج وہاں پہ کھڑے ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ٹیچر کا تقدس کیا ہے. وہاں پہ ٹیچر ایسے ہی نہیں آتے، اس کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ٹیچنگ کا. جب تک آپ اس سرٹیفکیٹ سے اس مراحلے سے نہیں اتریں گے، اس لیول پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ ٹیچنگ اس پروفیشن میں ان کو لے کر نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کی یہ پالیسی اگر ہو جائے ٹریننگ کا، اس لیول کے اوپر اگر ٹریننگ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری سوچ میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ارشاد صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام آج کی بات اور آپ لوگوں کے چینل کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کراؤں. میرا نام ارشاد ملک ہے اور میں گلگت بلتستان نیشنل یوتھ اسمبلی کا یوتھ منسٹر بھی ہوں. اس کے علاوہ ڈبیٹر بھی ہوں اور تھوڑا بہت موٹیویشنل اسپیچز کا بھی کہیں موقع ملتا ہے. تو جو معزز مہمان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس وقت یوتھ اگر دیکھے جائے تو 62% ہے پاکستان کی. اس وقت پاکستان میں 62% یوتھ پائی جاتی ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت کتنے ایسے بچے ہیں جو اس وقت اسکول سے یا کالجز سے وہ اس وقت دور ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی جو گھریلو ان کے معاملات ہوں یا ان کے دوسرے گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر جہاں اگر دیکھا جائے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ جو ایجوکیشن سکولز ہیں وہاں پہ دیکھا جائے تو ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن یا ان کی کوالٹی ایجوکیشن اور پرائیویٹ لیول پر دیکھا جائے تو ان میں بڑا ڈفرینس ہے. بہت ڈفرینس ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ گورنمنٹ لیول پہ کسی گورنمنٹ اسکول پہ ڈالنے سے اچھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہی رہے. کیونکہ وہ ایک یہ مائنڈ کانسیپٹ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ پرائمری لیول تک جب تک ہم میٹرک پاس نہیں کر جاتے تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھیں. آفٹر جب یونیورسٹی لیول میں آئے تو گورنمنٹ سیکٹر میں. کیا ریزن ہے اس کی؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائمری لیول پر یا سیکنڈری لیول پر ہم اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کے جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں جو ٹیچرز ہیں وہ ان پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. وہ آ جاتے ہیں اپنی اٹینڈنس لگاتے ہیں, بچوں کو لگایا کہ جی یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے. انہیں نہیں پتہ کہ ان کا کنسیپٹ کلیئر ہے نہیں ہے. جس طرح اب ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر پر ماں باپ فیسیں دے رہے ہیں تو وہ ادھر جا کے رسپانسبلٹی لیتے ہیں اپنی کہ بھائی ہم اتنی فیسیں جمع کروا رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے, ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ یار ان کا کچھ آؤٹ پٹ نکلے. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا اسکول جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ آنسریبل ہوتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس کے لیے ان کو ظاہر وہ ان کو آنسریبل ہوتا ہے. تو یہاں گورنمنٹ سیکٹر پہ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا کوئی نظام لائیں, کچھ ایسی مہم شروع کریں کہ یار ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو. وہ منتھلی وائز یا 3 months وائز جا کے وہاں پہ چیک کیا جائے کہ یار اسٹوڈنٹس کی کیا پروگرس ہے, ان کے ماں باپ جو انہیں وہاں بھیج رہے ہیں وہ سیٹسفائی ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ جس طرح ابھی ہمارے معزز نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو آئی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ کوئی تبدیلی آئے. تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کے کہنے سے تبدیلی آئے گی. ہر شخص انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرے, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کیوں نہ ہو. اگر میں ایجوکیشن کے پروفیشن میں ہوں یا کوئی ہیلتھ کے پروفیشن میں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ یار یہاں میری پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, تبھی تبدیلی انشاءاللہ آگے آئے گی. چلیں بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات. ہمارے ساتھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آج ہم نے گیسٹ بلائے, ٹاپک بھی ایجوکیشن رکھا, اسی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. یہاں پر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب آپ سے میں اب چونکہ ایک ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے, پاکستان میں دیکھ لیں, پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم دیکھ لیں, بچے ماسٹرز کی ڈگری ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں, ایم فل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی جاب لیس رہ جاتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ جی, بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں صرف تھیوری پڑھائی جاتی ہے, اس کو ریلیونس کی بہت کمی ہے. یعنی کہ ریئل فیلڈ سے, ریئل لائف سے, مارکیٹ جو نیڈس ہے ان کے ساتھ لنک نہیں کیا جاتا. یہ بنیادی مطلب ایک گیپ ہے. صرف تھیوری پڑھا کے لازم بات ہے وہ پھر وہ بے روزگاری کی سند دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایون اس تھیوری میں بھی صرف سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, صرف امتحان پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اندر گریجویٹ ہے وہ نہیں ہوتا, صرف فائل میں ہوتا ہے. لیکن سر اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل ورک بھی اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ المیہ رہتا ہے. جس طرح سے جو بین الاقوامی بہت ریپیوٹ کے ادارے اور پروگرامس ہیں ان کے مقابلے میں یہاں پریکٹیکل بہت کم ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اٹس ناٹ انف. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل سبجیکٹس چل رہے ہیں تقریباً تمام یونیورسٹیز میں, اس میں کوئی انوویٹو سبجیکٹس نہیں ہے. میرا تعلق یونیورسٹی بلتستان سے ہے اور ہماری اس وقت چونکہ بالکل نئی یونیورسٹی ہے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بالکل نیو ایریاز میں پروگرام شروع کر لیں. فار ایگزامپل ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے اور اس میں فی الحال ڈگری پروگرامس آفر نہیں کر رہے ہیں, لیکن سرٹیفکیٹ کورسز اور ڈپلوما کورسز کریں گے جس میں اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی, تاکہ کوئی میٹرک پاس بھی, کوئی ایف اے پاس بھی جا کے ریئل فیلڈ میں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر سکے. اسی طرح بہت سارے ہمارے اس میں گلیشیئر اسٹڈیز پہ پورے پاکستان میں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, جبکہ ہمارے پورے پانی کا جو وہ ہے انحصار ہے وہ گلیشیئرس پہ ہے. اور پاکستان بلتستان, گلگت بلتستان جو ہے وہ دنیا میں پولس کے بعد سب سے 3rd لارجسٹ گلیشیئر ریزروائر ہے. اس پہ اتنے سارے یعنی کہ کام ہو سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹس انڈر وہ ہیں. اسی طرح منرالوجی پہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا, اسی طرح ہربل میڈیسنس پہ, مطلب ہیوج تھنگس. تو ان چیزوں پہ اگر ہم نئے ان ڈومینس میں جائیں جہاں پر ہماری اکنامی جو ہے بڑھ رہی ہے, جیسے کہ حال ہی میں اس وقت ٹورزم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی بہت بڑی زبردست ایک انیشیٹیوز آ رہے ہیں, اور اچھی خوشخبری یہ ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ بھی انٹرنیشنل ہونے والا ہے. ان سب کے لیے کیا ہمارے پاس وہ اسکلڈ ہیومن ریسورس موجود ہے؟ نہیں ہے. اب تلاش کریں گے تو ایم اے اردو ملے گا, ایم اے اسلامیات ملے گا, وہ کیا کرے گا, وہ کیا گائیڈنگ کر سکے گا, وہ کیا کلائمنگ کر سکے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کس کی غلطی ہے, اپنے پروگرام سے انوویشن لانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ عزیز گلگت بلتستان کے جو دونوں یونیورسٹیز ہے اس پہ جو ہے نا چل رہی ہیں.
چلیں انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے کہ یہ جو سر نے بات بتائی ہے یہ کافی جو ایک حد تک یہ اس کو ٹھیک بھی ہے، اتھینٹک باتیں انہوں نے کی۔ منظور حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو یوتھ میں بھی کنسیڈر ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھے بھی ہیں کہ بے روزگاری پاکستان میں کم ہونے کی بجائے آئی تھنک بڑھ تو نہیں رہی لیکن کم بھی نہیں ہو رہی، حالانکہ لوگ تو پڑھے لکھے بھی ہیں۔ پاکستان ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اتنا ہائی لٹریسی ریٹ نہیں رکھتا، اس کے باوجود بہت سے بچے ہیں جو یونیورسٹیز سے اچھے ڈگری حاصل کر کے جاتے ہیں پھر بھی جاب لیس رہ جاتے ہیں۔ اس میں میرے خیال سے ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے جاننا، آپ نے جاننا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ کسی جو ہے نا مجھے نوکری مل جائے، اگر آپ نوکری کے لیے کریں گے تو اس کا سارا فوکس کیا ہوگا؟ وہ اس نوکری کو دینے کے ڈگری، جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا پاکستان میں بڑا چاہتا ہے ڈگری ہوتی ہے اصلی یا جعلی والی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ کہے کہ ایجوکیشن کا مطلب جانے پہلے کہ اس نے علم حاصل کرنا ہے کس مقصد کے لیے، اس کا گول ایک الگ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ایک بندے کا آلریڈی، جب آپ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس کو اس لانے کے لیے سب سے پہلے کیریئر کونسلنگ اور اس میں ڈسکور یور ٹیلنٹ کے اوپر ان کو بتانا چاہیے کہ ہر بندے کے اپنا ایک خصوصیت ہوتا ہے۔ اب کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے، کوئی نعت خواں کر سکتا ہے، کسی کے پاس انجینئر بن سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، اتنے فیلڈ ہے۔ جب آپ کو اس بندے کو آپ اس کام میں لگائیں کہ رائٹ پرسن رائٹ جاب، جب تک آپ اس کنسیپٹ کو اس وقت سے جب اس لیول سے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل ہر بندے نے، میں نے خود سے جاب نہیں کی، میں نے نوکری نہیں کی، میرا الحمدللہ ابھی اتنا بڑا ادارہ میں نے خود سے انٹرپرینور کیا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ اب جو آنے والا ہوگا وہ انٹرپرینور ہی ایگزسٹ کریں گے، باقی کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو اس کے لیے انٹرپرینورشپ کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ لوگوں کو سیمینارز وغیرہ بھی کروائیں گے، ان کو کیریئر کاؤنسلنگ اویئرنیس دیں گے۔ تو اس کا جب مقصد ہوگا تو پھر تعلیم کا مقصد صرف نوکری نہیں ہونا چاہیے، تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اصل جو گول ہے، آپ نے آگے کیا کرنا ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہو آلریڈی، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر جاب ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ارشاد صاحب آپ تو یوتھ کی طرف سے ایک ریپرزینٹیٹیو بھی ہمیں مجھے لگ رہے ہیں، تو یوتھ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اس وقت؟ یوتھ کی کیا سچویشن ہے؟ ڈگریز ہاتھوں میں لے گھومتے ہیں اور صحیح ایٹیٹیوڈ بھی ان کے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا ایجوکیشن ہم نے گیٹ کیا ہے الحمدللہ، کیا ڈیمانڈنگ ہوتی ہے ان کی؟ سب سے پہلے تو یہ نا کہ بل گیٹس نے کہا تھا کہ نوکری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد نوکری کا حصول ہو تو زمانے میں نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیکن آج کل تو ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ بس پڑھتے وقت اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارا جو موٹیو ہوتا ہے، ہمارا جو انیشیٹو، ہم اسی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ ڈگریاں لیے ہوئے اسٹوڈنٹس اور وہ پھر رہے ہیں کہ یار ہمیں نوکری نہیں مل رہی۔ ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے، خالی ڈگری لی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کچھ پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی لیول تک جا کے ان کی ڈگری جیسے تیسے وہ اپنے خربے کر کے انہوں نے ڈگری لینی ہے، لے کے جی وہ جاتے ہیں کہ یار یہ ڈگری میں نے کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، میں نے وٹ ایور کوئی بھی ڈگری لی ہے، اسکوپ نہیں ہے۔ میں پچھلے ایک سیمینار میں میرا ایک پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ اسکوپ کس فیلڈ کا زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ کس فیلڈ کا زیادہ ہے، جس فیلڈ میں آپ کی گرپ ہو اسکوپ ہی اسکوپ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیلڈ میں جو بھی آپ ڈگری لے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ نالج ایسا بھی نہیں کہ صرف کتابی حد تک، آپ کو پریکٹیکلی بھی آپ انٹرنشپس کریں، مختلف وہ کریں۔ جیسے ہی آپ اپنی ڈگری لے کے کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ آپ جب ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاتے ہو، آپ جب انٹرویو پینل کے سامنے ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہو تو آپ کو نوکری کیسے ملے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں۔ ہمیں تعلیم کا جو اصل مقصد ہے ہم اس سے تجاوز کر پا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یوتھ پلیٹ فارم میں آپ نے جس طرح بات کیا کہ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت یوتھ کو اسی طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کے آرگنائزیشن پہ جا کے یا ان کو انڈیویجلی یہ بتانا چاہیے کہ یار آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن آپ کا وے آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچ کر آئیں کہ بس یہ میں نے ڈگری لینی ہے، ڈگری لے کے اس سے کچھ سیکھنا بھی ہے، مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ دوسرا ایک اور چیز میں ایڈ کروں، دوسرا ہے کہ ہمارا میرٹ کا بڑا فقدان ہے۔ اس وقت دیکھا جائے نا جہاں بھی اگر ویکنسیز آتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے لوگ ہیں وہاں پہ، ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ فارمز جمع کروائی ہیں، سب ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں، جس کے نمبر آئیں گے اب ظاہر میرٹ لسٹ لگتی ہے، وہاں بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ یار یہ میرٹ لسٹ لگی ہے، لیکن یہاں بھی اسی نے جانا ہے جس کا آگے بیک اپ ہے یا جس کا آگے جس کی کہانی چلنی ہے۔ تو ہمیں اس کو بھی چینج کرنا چاہیے، اس میں گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے اور اس میں
جو لوگ وہاں اس ادارے کو یا اس ویکنسیز کو ہولڈ کر رہے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ بھی اچھی طرح اپنی نیک نیتی سے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک. ہمارے سب سے زیادہ جو بیسڈ کرتی ہے ہماری تھنکنگ ہے, ہم کس طرح سے اس چیز کو لیتے ہیں. ناظرین, جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہی ہے. آپ بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو ان کے ایریا کی ذرا بات کرتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو معزز مہمان آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ان کا تعلق پاکستان کے اس علاقے ایک ناردرن ایریا گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب, گلگت بلتستان کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ سننے میں پایا جاتا ہے کہ وہاں کا جو وہ علاقہ لٹریسی ریٹ پہ بہت ہائی ہے, بہت پڑھے لکھے وہاں پہ لوگ ہیں, ایجوکیشن کو بہت فروغ دیتے ہیں. تو وہاں کا تعلیمی نظام اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کا تعلیمی نظام ڈفرینٹ ہے کیا؟ جی, اللہ خل سے لٹریسی ریٹ کے حوالے سے اور کسی حد تک کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے گلگت بلتستان بہت بہتر ہے ملک کے دیگر کئی ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ پروونسز. جی جی. اور وہاں پر لیکن یہ ہے کہ وہاں پر یونیفارمٹی پھر بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہنزا ریجن میں 95+ میں لٹریسی ریٹ ہے, ٹھیک, لیکن دیامیر میں جو ہے وہ پھر بہت یعنی کہ 50s میں بڑی مشکل سے, اور فیمیل لٹریسی انڈر 20s میں ہے. مطلب وہ ویریشنز تھوڑا موجود ہیں. بلتستان میں کسی حد تک مطلب بہتر ہے, 70+ میں ہے, نارمل ہے, اور فیمیل پارٹیسپیشن اس وقت بہت انکریجنگ ہے پورے گلگت بلتستان میں سوائے ایک ڈسٹرکٹ کو نکال کے. تو یہ انتہائی خوشائن بات ہے. بالکل, یہ تو پھر پاکستان کے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا اعلیٰ لٹریسی تعلیم ریٹ میں اتنا اس ہائی ہے. وقت ماشاءاللہ سے 2 ادارے یعنی کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں اور اس کے کئی کیمپسز ہیں, غزر میں, ہنزا میں, چلاس میں, اور جو اسکردو کیمپس تھا وہ اس وقت فل فلیج بلتستان یونیورسٹی بن چکی ہے. یعنی کہ 2 اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں. تو وہاں پہ بلڈ اپ ہو چکے ہیں. جی جی جی. اچھا, اس کا کریڈٹ پھر کس کو جاتا ہے؟ وہاں کی گورنمنٹ کو جاتے ہیں, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اگر ایک انسٹیٹیوٹ کی بات کر لیں, اگر انسٹیٹیوٹ اچھا ثابت ہوتا ہے تو کنسیڈر ظاہر سی بات ہے جو انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے اس کو جاتا ہے. تو وہاں کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے یا وہاں پہ جو کام؟ یہ ہے کہ دونوں یونیورسٹیز فیڈرل یونیورسٹیز ہیں, وفاقی یونیورسٹیز ہیں, فیڈرل چارٹر ہیں, تو ان کا ڈائریکٹ رپورٹنگ چینل جو ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نہیں ہے. تو لیکن گورنمنٹ آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, لیکن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا تعاون ضرور موجود ہے, اور ان کی تعاون کی وجہ سے وہ بہتر جو ہے چل سکتی ہیں. لیکن ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ سول سوسائٹی کا سپورٹ ہے. پارٹیکولرلی میں بلتستان یونیورسٹی کی بات کروں گا تو ہمیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے سول سوسائٹی کا بہت بہترین تعاون موجود ہے. ہر بندہ بہت گہری نظر رکھتا ہے یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے بہت اعزاز کی بات ہے, اور تعاون بھی کرتے ہیں, وہ تنقید بھی کرتے ہیں, اس لیے ہمیں الرٹ بھی ہونا پڑتا ہے. لازم بات ہے یونیورسٹی کو جو ہے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی لگے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ کالم بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہترین سیلف مانیٹرنگ نظام ہے. تو اس کی وجہ سے پلس پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس. تو یہ جی جی بہت زبردست ہے. تو مجھے امید ہے کہ یونیورسٹی والے جو مینجمنٹ اور فیکلٹی ہیں وہ بہت الرٹ رہیں گے, اور ان کو الرٹ رہنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. منظور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی گلگت بلتستان سے ہی بلانگ کرتے ہیں, جہاں سے ڈاکٹر صاحب بلانگ کرتے ہیں, بلتستان آئی تھنک. تو وہاں کے تعلیم کے بارے میں بات کریں تو دل خوش ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ وہاں پہ تو لٹریسی ریٹ اتنا ہائی ہے. تو کیا کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ہے وہاں پہ, یا صرف ایجوکیشن کے نام پر جو نا؟ جی, ابھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ کسی جو ہے نا ڈسٹرکٹ کا بہت ہائی ہے, کسی کا لو ہے, کسی کا درمیانہ ہے, لیکن یہ انکریجنگ ہے. اور جو لیکن جب ہم اوور آل کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتا ہے. ایک ہی کنسیڈر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لوگوں میں جو ایک دم جو ہے نا تعلیمی جو شعور آیا ہے وہ ایک بہت حوصلہ افزا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے اپنا ایک ادارہ کھولا ہوا ہے اسکردو کے اندر. تو میں نے فیمیل ایجوکیشن کے اوپر جہاں سے جس علاقے میں نے کھولا تھا وہاں پہ کوئی گرلز کالج نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے پورا 1 سال ہم نے سروے کیا, اور فیمیل ایجوکیشن اس میں تقریباً میں نے 3-4 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس ایریا کا جو فیمیل ایجوکیشن بالکل نہیں تھا, وہاں اب تقریباً ہم نے 40-50% کرنے کی ابھی کوشش کی ہے. ابھی الحمدللہ اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں. تو ہر بندے کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے اور کامیابیاں ہوتی ہیں. اور اس طرح نیشنل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم میں میں گلگت بلتستان کا ایک صوبائی قائد بھی ہوں. تو اس حوالے سے ہم نے 2 کام کیے. تو ایک ابھی ہمارا انشاءاللہ میرے ابھی ریسنٹلی سی ایم صاحب وزیر اعلیٰ سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے ایک پرپوزل بھیجا ریسرچ سینٹر کا. تو انشاءاللہ یہ ریسرچ سینٹر جب وہاں پہ بنیں گے
تو اس کے اندر ہم مختلف جو ہمارے جو کلچرل چیزیں ہیں اور لینگویجز ہیں اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہماری ایجوکیشن کا جو لیول ہوگا, جو کوالٹی کی جس کر آپ بات کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ کوالٹی آف انہانس ہو جائے گی. اور دوسری بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک وہ ہم کر رہے ہیں اسکالرشپ فورم بنا رہے ہیں. تو لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگ, ہر بندے کا اپنا ایک ورک ہوتا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم حقوق ایجوکیشن سے مانگیں گے. تو انشاءاللہ جس دن ہماری جو ایک سوچ ہے نیشنل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے, انشاءاللہ ہم 100 بلتستان سے 100 گلگت ڈویژن سے ایک پی ایچ ڈیز کے لیے ہم انکریجنگ کریں گے. ان کے لیے اسکالرشپ فارم سے 50% ہم ادھر سے دیں گے, اور 50% ان کی, اکثر آپ دیکھا جائے تو ایم فل کے لیے, سی ایس ایس کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے لوگوں کے پاس فائنانس نہیں ہوتا. تو فائنانس جنریٹ کرنے کا ہمارا ایک ارادہ ہے. انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم اگر بن جائے تو 50% ہم لوگ خود فنڈنگ کریں گے, 50% وہ اپنے اوپر کریں گے. تو کم سے کم 100 پی ایچ ڈیز جب آئیں گے, ابھی جس طرح سے جو ہے نا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ابھی جس طرح سے ذاکر صاحب کو پتا ہے کہ بلتستان یونیورسٹی کے اندر ابھی پروفیسر کا اور اسسٹنٹ پروفیسر کا جو جاب ہے اس کے اوپر بندہ نہیں ملا ہے, گلگت میں بھی نہیں ملا ہے اور بلتستان میں بھی نہیں ملا ہے, انگلش میں پی ایچ ڈی نہ ہونے کی وجہ سے. اور اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس. ابھی ہمارے پاس وہ آپ بات کرتے ہیں, چلو ایجوکیشن ہے پرائمری لیول پہ تو بہت زیادہ ہے, اس کے بعد آپ جو ہے نا مڈل لیول پہ آتا ہے اور کم ہوتا جاتا ہے, میٹرک کے بعد اور کم ہوتا جاتا ہے, ماسٹر کے اوپر بالکل اور ہو جاتا ہے, اور ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف سوچتے ہی نہیں ہے. کیونکہ فائنینشیل ایشوز پرابلمز آ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جس دن ہماری 100 پی ایچ ڈی بلتستان میں آ جائیں گے, گلگت میں آ جائیں گے, اس دن ہم حقوق مانگیں گے. چلیں انشاءاللہ دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ارشاد صاحب, پہلے جیسے کہ بتا چکی یوتھ کی طرف سے آپ ہیں, یوتھ کو بھی بہت سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. ایون آپ کے ایریاز میں بھی اگر ہم کسی بھی یوتھ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بھی بہت سے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. ابھی منظور صاحب نے بھی بتائیں کہ جو پرابلمس ہیں فائنینشلی طور پر بھی ہوتے ہیں, اور یہ ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ پرابلمس ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں. گلگت بلتستان گلگت کے ڈسٹرکٹ استور سے بلونگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے یہ کہنا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنس, میں انٹرنیشنل کو, میں خیال سے کہ انہوں نے کوئی لسٹ دی ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے, کشمیر ہم سے آگے ہے لٹریسی ریٹ پہ, اس کے بعد ہمارا آتا ہے گلگت بلتستان کا آتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سہولیات, لیک آف فیسلٹیز, لیک آف ریسورسز کے باوجود وہاں کے لوگ تعلیم کے بھوکے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود وہاں پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو انہوں نے پنڈی, اسلام آباد اور کراچی بھیجا ہوا ہے کہ یار ہمارا بچہ آئے, وہ کچھ تعلیم سیکھ کر آئے تاکہ ہمارے بچوں کا آگے مستقبل بنے. ٹھیک ہے, میں خود ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے 92 میں وہاں سے ہجرت کی, صرف اسی بیس پہ, کیونکہ ہم تو وہاں کے, آپ سمجھے کہ ہم وہاں کے راجا ہیں, زمینیں ہیں, ایچ اینڈ ایوری ہر چیز ہمارے پاس وہاں موجود ہے, لیکن ہم بھوکے کس چیز کے تھے؟ تعلیم کے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہاں سے لوگ یہاں آئیں لیکن وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں تعلیم کیوں نہیں مل رہی؟ اصل کوشچن یہ کہ ہمیں وہاں پہ فیسلٹیز کیوں نہیں دی جا رہی ہیں. ہم اگر حقوق کی آواز اٹھا بھی رہے ہیں تو ہم اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر پہ وہاں کوئی کام نظر آئے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ماشاءاللہ, میرے خود جو میرے چاچو ہیں وہ ایکڈیمک جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں, فیض اللہ لون صاحب کا میں بھتیجا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے حساب سے ایکڈیمک جو بھی ہمارا گورنمنٹ سیکٹر پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یونیورسٹیز کھولیں, کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت جو ہے نا اپنے بچوں کو ہاسٹل سے بھیجا ہوا ہے. پنڈی, اسلام آباد کے آپ دیکھیں نا, ڈیفرنٹ سٹیز میں یہاں پہ پائے جاتے ہیں ہمارے جی بی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اسپیشلی فیمیلز. اب دیکھیں میلز تو یہاں آگے کہیں بھی جا کے سروائیو کر پاتے ہیں, اب فیمیلز کے لیے یہ ایک قربانی دینے کی بات ہے, فیملی کے لیے بھی قربانی دینے کی بات ہے, اور فیمیلز خود بھی قربانی دے رہی ہیں کہ وہ انہوں نے یہاں اسٹے کیا ہوا ہے. کیوں؟ ان کا مین مقصد ہے اور مین آبجیکٹو ہے کہ ایجوکیشن لی جائے. تو میری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہی گزارش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایجوکیشن سیکٹر پر زیادہ اور اچھی خاصی توجہ کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں کے بچے گھر بیٹھے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں, اسی ایریا میں بیٹھ کے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکیں. پنڈی پہ ہے یا اسلام آباد میں ہے یا کراچی پہ, پتہ نہیں وہاں کے حالات میں وہ کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ, ورنہ تو یوتھ اس وقت ماشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہا ہے. ٹھیک, اور یوتھ چاہ رہے کہ یار کہ یوتھ کو آگے انگیج کیا جائے, اور ان کے اندر تعلیمی جو خامیاں یا وہ احساس کمتری کا شکار ہیں
کہ انہیں یہ حقوق نہیں مل رہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ملنے چاہیے. چلے بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین آپ لوگ بھی اپنے کویشچنس یا وہ ٹاپک جن کے اوپر بات ہونی چاہیے، اپنے خیالات کا اظہار ہمیں کر سکتے ہیں. ہمارے ای میل پہ جا کے ہمیں وہاں پہ آپ میل کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. لاسٹ میں یہی ایک بات ہے کہ ہمیں اپنی تھنکنگ کو چینج کرنی ہوگی. سب سے پہلے خود کو تبدیل کریں گے تو ہمیں ماحول تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایجوکیشن کو ہمیں مزید پروموٹ کرنا ہوگا. وی شوڈ میک ایجوکیشنل انوائرمنٹ اراؤنڈ us to promote education for better future. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.